بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 134 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے قرض کے احکام۔ اس سے پہلے ہم وکالت کے احکام پڑھ کے آئے ہیں، اس کی شرائط، اس کے جتنے مسائل تھے ان کو ہم نے تفصیل سے پڑھا، اور آج سے ہمارا اس درس سے عنوان جو ہے وہ قرض رہے گا، یعنی قرض کے احکام بیان کرنا کہ قرض جو ہے وہ کس طرح سے دیا جائے، کس کو دیا جائے، قرض کے کیا شرائط ہیں، مقروض کے کیا شرائط ہیں، قرض دینے والے کے کیا شرائط ہیں، یہ سارے مسائل اس میں ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2236، مومنین کو خصوصاً ضرورت مند مومنین کو قرض دینا ان مستحب کاموں میں سے ہے جن کے متعلق احادیث میں کافی تاکید کی گئی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مومنین کو قرض دینا خصوصاً ان مومنین کو، ان افراد کو کہ جو ضرورت مند ہیں، ان کو قرض دینا مستحب کام ہے، اور ان مستحب کاموں میں سے ہے جن کے بارے میں بہت ساری احادیث بیان کی گئی ہیں، ان کی تاکید کی گئی ہے احادیث میں کہ ان کاموں کو انجام دیا جائے۔ ان میں سے ایک مومنین کو قرض دینا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو قرض دے اور اس کو ممکنہ مدت تک مہلت دے تو اس کے مال میں زیادتی پیدا ہوتی ہے، اور ملائکہ اس پر دعائے رحمت برساتے ہیں اس وقت کے جب تک وہ اپنا مال واپس نہ لے لے۔ یہ قول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو قرض دینا، اور قرض دینے کے بعد جتنا ممکن ہو سکے اسے مہلت دے، یعنی جب تک وہ آسانی کے ساتھ ادا کر پائے اتنی حد تک اسے مہلت دے۔ تو فائدہ کیا ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے مال میں زیادتی ہوتی ہے، اور ملائکہ اس پر رحمت برساتے رہتے ہیں اس وقت تک کہ وہ مال واپس نہ لے لے، یعنی جب تک وہ قرضہ اس مسلمان بھائی سے واپس نہیں لیتا تب تک اللہ کے فرشتے اس پر رحمت برساتے رہتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک قول نقل کیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن دوسرے مومن کو قصد قربت کے ساتھ قرض دیتا ہے تو خداوند صدقہ کا اجر اس کے لیے اس وقت قرار دیتا ہے جب تک وہ اپنا مال واپس نہ لے لے۔ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں
کہ اگر ایک مومن دوسرے مومن کو قصد قربت سے قرضہ دیتا ہے، یعنی اللہ کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر قرض دیتا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کو احسان جتانے کے لیے یا اسے کسی اور مقصد کے لیے دے، نہیں، بلکہ مولا فرماتے ہیں کہ قصد قربت کے ساتھ اگر کوئی قرض دیتا ہے تو خداوند اس قرضے کو صدقے کے اجر میں شمار کرتا ہے، یعنی اسے اپنا مال تو واپس ملے گا لیکن اللہ پاک اسے صدقے کا اجر دے گا، اور وہ اس وقت تک دیتا رہے گا جب تک وہ مال اس مومن سے جو قرضے کے طور پر دیا ہے وہ واپس نہ لے لیا جائے۔ تو یہ فضیلت قرضہ بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری فضیلتیں قرضے کی ہیں، اور قرضے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے معاشرتی حساب سے کسی کو خیرات دینا اور کسی کو قرضہ دینا، اس میں بہت سارا فرق ہے۔ خیرات دینے والا شخص، لینے والا شخص جس کو خیرات دی جاتی ہے اس وہ ذمہ دار نہیں بنتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ واپس نہیں کرنی، لہذا اسے اڑاؤ۔ لیکن جسے قرضہ دیا جاتا ہے اس پر یہ ذمہ داری بنتی ہے، وہ ایک ذمہ دار شخص بن جاتا ہے کہ میں اس قرضے کے ذریعے سے کچھ اور کماؤں تاکہ یہ دوبارہ واپس کر پاؤں۔ تو اس اعتبار سے یعنی یوں سمجھیے کہ خیرات انسان کو نکما بنا دیتی ہے، لیکن قرضہ انسان کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی ہمت عطا کرتا ہے۔ اچھا، اب مسئلہ نمبر 2237، قرض میں سیگا پڑھنا لازم نہیں، بلکہ اگر ایک شخص دوسرے کو کوئی چیز قرض کی نیت سے دے دے اور دوسرا بھی اسی نیت سے لے تو قرض صحیح ہے۔ معاملات میں جیسے کہ ہم بار بار یہی بات بیان کرتے آ رہے ہیں کہ معاملات میں یہاں تک جو ہم نے معاملات پڑھے ہیں ان میں سیگا لازم نہیں ہے، حتیٰ کہ بولنا تک لازم نہیں ہے، بس کوئی چیز کسی کو دے دے اور اس کی نیت جس معاملے کی ہو اور دوسرا اسی معاملے کی نیت سے قبول کر لے، معاملہ درست ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ قرضے میں سیگا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قرض دینے والا قرض کی نیت سے دے اور قرض لینے والا قرض کی نیت سے لے لے تو ان کا قرضے کا معاملہ صحیح ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2238، جب بھی مقروض اپنا قرضہ ادا کرے تو قرض دینے والے کو چاہیے کہ اسے قبول کر لے۔ مثلا مقروض جب بھی قرضہ دینا چاہے، قرضے والا قرض دینے والا جو ہے اسے چاہیے کہ اسے قبول کر لے، ایسا نہ ہو کہ اسے کہے کہ بعد میں دینا، یوں کرنا وہ کرنا، نہیں، جب بھی دے دے وہ قبول کر لے۔ لیکن اگر قرض ادا کرنے کے لیے قرض دینے والے کے کہنے یا دونوں کے کہنے سے ایک مدت مقرر کی ہو تو اس صورت میں قرض دینے والا اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے اپنا قرض واپس لینے سے انکار کر سکتا ہے۔ کریں گے مثلا یہ صورتحال جو ہے وہ کافی مشکل ہے آج کل کے زمانے میں، البتہ ایک مسئلہ ہے، اسے پڑھنا اور اسے جاننا ضروری ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ صورتحال بھی ہوتی ہو۔ کریں گے مثلا قرض لینے والے اور دینے والے نے ایک مدت جو ہے وہ مقرر کی ہے، مثلا کسی نے قرض لیا
اور آپس میں ان دونوں نے مدت طے کی کہ 1 مہینے کے بعد یہ قرض واپس کرے. اب چونکہ 1 مہینے کی مدت معین ہے، اس نے کیا کیا، قرض واپس کرنے والے مقروض نے کیا کیا کہ 20 دن کے بعد وہ قرضہ جا کے قرض خواہ کو ادا کرنے کے لیے دیا کہ بھئی اپنا قرضہ واپس لے لو. اب کیونکہ 10 دن بچتے ہیں تو قرض واپس لینے والا جو ہے وہ اس کے لینے سے انکار کر سکتا ہے کہ بھئی ہماری مدت جو ہے وہ معین ہوئی تھی 1 ماہ، تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ میں 10 دن پہلے تجھ سے لے لوں. اس طرح سے کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی مدت وغیرہ معین نہ ہوئی ہو تو اس صورت میں جب بھی قرضہ مقروض قرض واپس کرنا چاہے، قرض خواہ کو چاہیے کہ اس سے واپس لے لے، قبول کر لے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2239. اگر قرض کے سیغے میں ادائیگی کے لیے کوئی مدت مقرر کی جائے تو اگر یہ مدت قرض لینے والے کے کہنے سے یا دونوں فریق کے کہنے سے معین کی گئی ہو تو قرض دینے والا اس مدت کے ختم ہونے سے پہلے قرض کا مطالبہ نہیں کر سکتا. کہہ رہے ہیں کہ مثلا قرض خواہ اور مقروض کے درمیان میں جب لین دین ہوئی تھی، یعنی یوں کہیے کہ سیگا ادا ہوا تھا، کوئی مدت معین کی تھی کہ بھئی اتنی مدت کے بعد جو ہے وہ قرضہ واپس کرے گا اور دونوں فریقین اس پہ راضی تھے. اب مدت پوری نہیں ہوئی، مدت کے ختم ہونے سے پہلے قرض دینے والا مقروض سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ مجھے اپنا قرضہ واپس دے دو. مثلا پہلے والی ہی مثال لے لیتے ہیں. ان دونوں کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ 1 مہینے میں قرض واپس کرے گا، 1 مہینے میں اسے قرض واپس کرنا ہے. اب 1 مہینہ پورا نہیں ہوا، مثلا 20 دن پورے ہوئے، قرض دینے والا جو ہے اس نے آ کے مقروض سے مطالبہ کیا کہ بھئی مجھے اپنا قرض واپس دے دو، تو کہہ رہیں گے یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ مدت معین ہے، لہذا اس مدت سے پہلے وہ اس قسم کا مطالبہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر مدت قرض دینے والے کے کہنے سے معین کی گئی ہو اور یا ادائیگی کے لیے کوئی مدت معین نہ کی گئی ہو تو قرض دینے والا جب بھی چاہے ادائیگی کا مطالبہ کر سکتا ہے. کہہ رہے کہ 2 صورتیں ہیں. اگر ایک صورت یہ کہ جو مدت معین کی گئی ہے وہ دونوں فریقین کے ذریعے نہیں کی گئی بلکہ جو قرض دے رہا ہے اس کی طرف سے مدت کو معین کیا گیا ہے، ایک صورت یہ. دوسری صورت یہ کہ مدت کو معین ہی نہیں کیا گیا، بس ویسے ہی قرضہ دے دیا گیا ہے. تو ان دونوں صورتوں میں قرض خواہ یعنی قرض دینے والا جب بھی چاہے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کر سکتا ہے. اب اس میں کسی مدت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں پہلی صورت جب مدت جو ہے وہ فریقین کی رضامندی سے مقرر ہو تو اس صورت میں مطالبہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر مدت جو ہے وہ اس کی اپنی طرف سے قرض لینے والے کی طرف سے قرض دینے والے کی طرف سے معین کی گئی ہے تو اس صورت میں مطالبہ، کیونکہ اس نے خود معین کی تھی مدت اپنے لیے،
اب مدت کو وہ ختم کرنا چاہتا ہے تو کر لے. تو ان دو صورتوں میں وہ قرض خواہ جو ہے وہ مقروض سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ بھائی قرضہ مجھے واپس کر دو. 240 اگر قرضہ دینے والا اپنے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کرے اور وقت مقرر نہ کیا گیا ہو یا وقت آ گیا ہو اور مقروض اپنا قرض ادا کر سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ فوراً ادا کرے، اور اگر ادائیگی میں تاخیر کرے تو گنہگار ہے. کریں گے مثلا قرضہ دینے والا اپنے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کرتا ہے کہ بھائی مجھے قرض دے دو. اب صورتحال یہ ہے کہ جو وقت مقرر کیا گیا تھا یا تو وہ وقت آ گیا ہے، ایک صورت یہ. دوسری صورت یہ کہ وقت مقرر ہی نہیں کیا گیا تھا، معین وقت مدت معین نہیں کی گئی تھی. دونوں صورتوں میں اگر قرض خاص قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مقروض اپنا قرضہ ادا بھی کر سکتا ہے، مانا اس کے پاس موجود ہے رقم وغیرہ کہ وہ قرضہ ادا بھی کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً اپنا قرضہ ادا کر دے، قرض ادا کر دے. اور اگر ادائیگی میں تاخیر کرے، وہ جان بوجھ کے ادائیگی میں تاخیر کر رہا ہے، مدت بھی آ گئی ہے مثلا یا مدت معین نہیں ہوئی تھی، وہ مقروض جو ہے وہ قرضہ ادا کر بھی سکتا ہے، اس کے باوجود وہ قرضہ ادا نہیں کرتا، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں یہ مقروض جو ہے وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ وہ ادا کر سکتا ہے، اس کے باوجود اس کا قرضہ ادا نہیں کر رہا. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.